تمام احباب محبت سے، ادب سے، شوق سے درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ لائق صد عزت و تقدیم سید السادات حضرت علامہ مولانا جناب سید عابد حسین شاہ صاحب زیدہ مجدہ اور جملہ برادران اسلام، میزبان مکرم جناب علامہ تحسین الاسلام صاحب، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم سب ایک مرتبہ پھر آج کی اس درس قرآن کی محفل میں حاضر ہیں۔ اور مجھ سے پہلے جناب محترم علامہ سید عابد شاہ صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں شان حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے۔ وقت میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ کوئی لمبی بات کی جائے، اس لیے اختصار کے ساتھ آج انشاءاللہ ایک قرآن کی آیت اور اس کی تشریح میں ایک حدیث پاک عرض کروں گا، اور اس سے جو دروس مستنبط ہوتے ہیں تھوڑا سا ان کی طرف اشارہ کر دیا جائے۔ قرآن کی جو آیت میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ما یلفظ من قول، کہ انسان جو لفظ بھی اپنے منہ سے نکالتا ہے، جو بات وہ کرتا ہے، الا لدیہ رقیب عتید، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کی بات ہوا میں چلی جاتی ہے یا رائگاں چلی جاتی ہے، بلکہ ہر زبان سے نکالا ہوا جو لفظ ہے اس کے اوپر اللہ رب العزت نے کڑا نگران مقرر کر رکھا ہے۔ رقیب عتید کا مطلب ہے کڑا نگران، نگرانی کرنے والا، لکھنے والا، ریکارڈ کرنے والا۔ ہر بات ریکارڈ ہو رہی ہے، ہر چیز جو ہے اس کو سیو کیا جا رہا ہے۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی تفسیر میں جہاں کلام فرمایا ہے، وہاں اس جانب آپ نے اشارہ فرمایا کہ اس دور میں جب صحابہ کرام اس آیت پر ایمان لے کے آئے تو اس وقت اس پہ ایمان لانا زیادہ مشکل تھا کہ ایک انسان اپنی تنہائی میں، اپنے بند کمرے میں، جہاں اسے کوئی سننے والا نہ ہو، تو وہ جو بات کرے وہ اس پہ ایمان لائے کہ میری ہر بات لکھی گئی، ریکارڈ ہو گئی، اور مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اس دور میں اس پہ ایمان لانا مشکل تھا، لیکن جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس میں اب اس پہ ایمان لانا آسان ہو گیا ہے، کیونکہ یہ بات انڈرسٹینڈ کرنی آسان، سمجھنی آسان ہو گئی ہے کہ اب تو ہم سمجھتے ہیں کہ انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور وہ کسی جگہ پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوتا ہے، خفیہ کیمرے لگے ہوتے ہیں، باتیں ریکارڈ ہو جاتی ہیں، پھر منظر عام پہ آ جاتی ہیں، اور بڑے بڑے سکینڈل پکڑے گئے ہیں، اور بعد میں لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں تو کیمرہ تھا، یہاں تو ریکارڈنگ ہو رہی تھی۔ اور اب ایسے ایسے ریکارڈر آ گئے ہیں کہ جو سینکڑوں سال پرانی آوازیں جو فضا میں لوگوں نے بولی تھیں، آج امریکہ اور یورپ میں ایسی ٹیکنالوجی ایجاد کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم فلاں 100-200 سال پہلے، 600 سال پہلے والی آواز کو کیچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہ جو بندہ بھی آواز بولتا ہے وہ فضا کے اندر جو ہے وہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ آج کل یہ ون ڈرائیو اور کلاؤڈ وغیرہ کی میموریز آ گئی ہیں، اور آپ اس میں پتہ نہیں کتنے جی بی تک اور کتنے جو ہے وہ بڑی بڑی میموریز فضا میں خرید سکتے ہیں۔ اور آج لوگوں نے الماریوں میں چیزیں سیو کرنا بند کر دی ہیں، بلکہ پورا آپ کے لیپ ٹاپ کا ڈیٹا اور جو کچھ آپ نے سیو کرنا ہو، وہ کہتے ہیں جی کلاؤڈز میں سیو ہو گیا ہے۔ یہ کلاؤڈز کیا چیز ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ جس طرح بادل ہوتے ہیں، اس طرح فضا میں اللہ رب العزت نے پیکٹس بنائے ہیں جن میں انسان کا پورا ڈیٹا سیو ہو جاتا ہے، اور انسان نے ایسی ٹیکنالوجی بنائی ہے کہ اب وہ سارے کا سارا ڈیٹا جو ہے اس کو کھولنا بھی شروع کر دیا ہے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عنقریب شاید ہم اس جگہ پہ بھی پہنچ جائیں کہ 1500 سال پیچھے جا کے
دور رسالت مآب کی آوازیں بھی ریکارڈ ہونا شاید ممکن ہو جائے، یعنی ان کو پھر سے سننا جو ہے وہ شاید ممکن ہو جائے۔ سائنس ترقی کر رہی ہے، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اگر تمہاری سائنس اور تمہارے بنائے ہوئے یہ آلات انسان کی گفتگو کو، اس کی تصویر کو، اس کی آواز کو ریکارڈ کر سکتے ہیں تو اللہ رب العزت کی قدرت کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے کیسے بندوبست کیا ہے، کرامن کاتبین کو بٹھا دیا ہے، جو بات ہم کرتے ہیں، جو نیت اور خیال ہم لے کے آتے ہیں، اگر اس کو عملی جامہ پہنائیں تو وہ یہاں پہ لکھ دیا جاتا ہے، ہر بات کو لکھ دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا اس لیے بات کرتے ہوئے سوچ کے بات کرو، سمجھ کے بات کرو، کہ کہیں تمہاری اس زبان سے نکلی ہوئی بات کل تمہارے خلاف دلیل نہ بن جائے۔ تو اس لیے اس آیہ پاک میں اللہ رب العزت نے ناپ تول کے بولنے کی ترغیب دی ہے۔ اب اس کی وضاحت میں اس حدیث پاک سے کرتا ہوں، جس کو حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے روایت کیا ہے، بڑی مشہور حدیث پاک، اور حضرت امام نووی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دین کا مدار قرار دیا۔ 40 حدیثیں آپ نے الاربعین میں جمع کی ہیں اور فرمایا یہ وہ 40 حدیثیں ہیں جن پہ دین کا دار و مدار ہے، یعنی بنیاد ان پہ دین کی کھڑی ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک یہ حدیث ہے، اس کو اپنے دل پہ لکھ لیں، سرکار دو عالم مل کے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ارشاد فرمایا، معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار، یا رسول اللہ آج کوئی ایسا عمل بتائیں نا جو مجھے جنت کے قریب کر دے، دوزخ سے دور کر دے۔ کوئی ایسا عمل بتائیں جو جنت کے قریب کر دے، دوزخ سے دور کر دے۔ کوئی ایسی بات بتا لے جسے میں پلے باندھ لوں، میں جنت کے قریب ہو جاؤں، مجھے اللہ رب العزت کی نعمت جو ہے وہ میسر آ جائے۔ تو سرکار نے فرمایا لقد سألت عن عظیم، کہ تو نے آج مجھ سے بڑی اہم بات کے بارے میں پوچھ لیا ہے، بہت بڑی بات پوچھ لی ہے، تو نے اپنے ہی فائدہ نہیں کیا، اپنے بعد میں آنے والے مسلمانوں کا فائدہ بھی کر دیا، تم نے بڑی اعلیٰ بات پوچھی ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَىٰ مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ، یہ ویسے تو بڑا مشکل کام ہے جنت کے قریب جانا، دوزخ سے دور ہونا، لیکن اللہ جس کے لیے آسان فرمائے اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اس کے لیے ممکن ہو جاتا ہے۔ اور پھر آپ نے وہ نسخہ ارشاد فرمایا، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، سب سے پہلا تو یہ کام کرو کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بناؤ، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ وتقیم الصلاۃ، اور نماز پڑھو، وتؤتی الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دو، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو، وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور جب موقع ملے حج کر لو۔ تو پہلے 5 ارکان اسلام بیان فرمائے، کلمہ پڑھو، نماز پڑھو، روزہ جو ہے اس کا اہتمام کرو، زکوٰۃ دو، حج کرو۔ پھر حضور نے خود فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے بعض لوگ اصل نماز روزہ تو کرتے نہیں ہیں، حج پیسے بھی ہوتے ہیں نہیں کرتے، اور اصل میں زکوٰۃ دیتے نہیں ہیں، اور وہ شارٹ کٹ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کوئی دم چھو والا ایسا مل جائے جو ایک چھو میں ہی جنت پہنچا دے، اور نماز نہیں پڑھتے، پوری ویگنیں بھر کے پتہ چل جائے نا کہ وہاں کوئی آدمی کانا پھیرتا ہے، وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اور ضعیف الاعتقاد لوگ جنوں کے پیچھے دوڑتے ہیں، اور اگر کوئی یہ بتا دے کہ جناب فلاں بندہ جو ہے وہ خاص قسم کا دم کرتا ہے، اب یہ نہیں دیکھنا کہ وہ دین اور شریعت کے مطابق کرتا ہے یا اس نے ویسے ہی کاروبار بنایا ہوا ہے، تو بیویاں بھی کیا، مرد بھی کیا، سارے وہاں دوڑ کے چلے جاتے، ضعیف الاعتقادی ہے۔ حالانکہ قرآن و سنت کے مطابق اگر دم ہے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن قرآن و سنت کے دائرے سے باہر جا کر کالے جادو کی طرف جانا اور ایسے ٹوٹکوں کی طرف جانا، اس سے ایمان بھی کمزور ہوتا ہے، بندہ جنت سے بھی دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہاں سرکار دو عالم نے جنت کا کوئی شارٹ کٹ ایسا نہیں بتایا کہ نماز رہنے دو، فلاں بابے سے مل لو تو کام ہو جائے گا،
اور فلاں جوتشی یا کسی عامل کے پاس جا کے اسے 5,000 دے کے تعویذ پہن لو تو کام ہو جائے گا. حضور نے وہی جنت کا راستہ بتایا کہ فرمایا نماز پڑھو یہ جنت کا راستہ ہے, رمضان کے روزے رکھو یہ جنت کا راستہ ہے, زکوٰۃ دو یہ جنت کا راستہ ہے, حج کرنے آ جاؤ یہ جنت کا راستہ ہے. تو جو مین سٹریم ہے, میں اسے کہتا ہوں یہ دین کی مین سٹریم ہے, یہ مین لائن ہے, اس مین لائن سے ہٹنے کی کوشش کرنی نہیں چاہیے. اللہ تعالی ہمیں بھی ان ارکان اسلام پہ پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر, کیا میں تجھے خیر کے دروازے بتاؤں کہ جہاں جو نیکی کے دروازے ہیں جو انسان کے لیے کھل جائیں تو اسے خیر مل جاتی. یا رسول اللہ فرمایا الصوم جنہ, ایک تو ہے رمضان کا روزہ وہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے, اگر نفلی روزے بھی رکھو گے تو گناہوں کے لیے ڈال بن جائے گی, نہ شیطان تمہارے قریب آئے گا نہ گناہ تمہارے قریب آئے گا. روزہ ڈھال ہے, سارے بولیے روزہ ڈھال ہے. وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ, اور فرمایا اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو اور اسے راضی کرنا ہو, صدقہ کرنا تمہارا کام ہے اور راضی ہو جانا یہ اللہ کی رحمت ہے. صدقہ اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے, بولیے صدقہ اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے. کما یطفئ الماء النار, جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا. تو نفلی روزے کی بات کی, صدقے کی بات فرمائی. وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ, اب یہ آپ غور کرتے جائیں, گویا پہلے حضور سارا دین بیان کر رہے ہیں. پہلے 5 ارکان بیان فرمائے, پھر نفلی روزے بیان فرمائے, پھر صدقہ بیان فرمایا, پھر رات کو اٹھ کے مصلی پہ کھڑا ہونا بیان فرمایا. وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ, آدھی رات کو بندے کا نماز پڑھنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے. پھر یہ آیت پڑھی تتجافا جنوبہم عن المضاجع, کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ رات کو اپنے پہلو بستروں سے الگ رکھتے ہیں. رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے, درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگہ, یہ بیان کیا. پھر ارشاد فرمایا الا اخبرک برأس الامر وعمودہ وذروۃ صنامہ, فرمایا یہ تو میں نے تمہیں دین بتا دیا, اب کیا میں تمہیں اس دین کی اصل بتاؤں, دین کا ستون بتاؤں اور دین کی کوہان بتاؤں. یہ حضور فرما رہے ہیں, فرمایا آؤ دین کی اصل بتاتا ہوں, دین کا ستون بتاتا ہوں اور دین کی کوہان بتاتا ہوں. کوہان حسن ہوتا ہے, جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے جو اوپر بلند نظر آتی ہے, تو فرمایا دین کی بھی ایک کوہان ہے. تو یا رسول اللہ آپ فرمائیں, تو حضور نے فرمایا رأس الامر الاسلام, اسلام یہ اصل دین ہے, اللہ کے سامنے سرنڈر کر دینا. وعمودہ الصلاۃ, اور نماز دین کا, بولو نماز دین کا ستون ہے. وذروۃ صنامہ الجہاد, اور اسلام کی کوہان یہ جہاد ہے. یعنی جو آدمی جہاد کو اسلام سے نکال دے اس نے اسلام کا حسن ختم کر دیا, اسلام کی شان و شوکت ختم کر دی. یہ اسلام کی شان و شوکت ہے. یہ میں نے حدیث اس لیے سنائی, اب اس کا نتیجہ آ رہا. پہلے 5 ارکان بیان فرمائے, روزہ بیان فرمایا, صدقہ بیان فرمایا, اسلام کی اصل اور اس کا ستون بیان فرمایا. ساری بات کرنے کے بعد اب حضور نے فرمایا سبحان اللہ, فرمایا الا اخبرک بملاک ذالک کلہ, فرمایا یہ جتنا دین میں نے بیان کیا ہے اب آخر میں تمہیں اس پورے دین کی کنجی بتا دوں. کیا فرمایا, اس پورے دین کی کنجی بتا دوں, اس پورے دین کی جڑ اور اصل بتا دوں کہ اگر وہ مل جائے تو پورا دین مل جائے گا. تو حضرت سیدنا معاذ فرماتے ہیں میں سراپا سماعت بن گیا. یا رسول اللہ ارشاد فرمائیں وہ کون سی شے ہے جو پورے دین کی اصل ہے. فاخذ لسانہ, تو حضور نے اپنی زبان کو باہر نکالا, زبان کو منہ سے باہر نکالا اور ایسے پکڑ لیا. یہ حضور نے عملی طور پہ کیا, زبان کو پکڑا اور فرمایا کف علیک ھذا, اپنی اس زبان کو کنٹرول کر لو تمہارا پورا دین محفوظ ہو جائے گا. یہ حدیث پاک ہے. یعنی پہلے پورا دین بیان فرمایا اور آخر میں فرمایا اگر یہ پورا دین محفوظ کرنا چاہتے ہو تو اس زبان کو کنٹرول کر لو, پورا دین محفوظ ہو جائے. اس سے پتہ یہ چلا کہ بعض لوگ دین ان کا بڑا خوبصورت ہوتا ہے, بڑی انہوں نے محنت کی ہوتی ہے,
لیکن اس زبان کی وجہ سے سارا ضائع کر دیتے ہیں۔ ان کے چلے، ان کی نمازیں، ان کے روزے، ان کا اچھا اخلاق صرف زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے برباد ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کے اوپر بڑا زور دیا۔ اب آگے سے حضرت معاذ جو حدیث سن رہے تھے فوراً دو زانو ہو کے بیٹھ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، یا رسول اللہ یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں کیا ان باتوں پہ بھی پکڑ ہوگی؟ حضرت معاذ نے سوال کیا، کراس کوسچن اسے کہتے ہیں، آگے سے پلٹ کے پوچھا یا رسول اللہ کیا باتوں پہ بھی پکڑ ہوگی؟ ہم تو 2 گھنٹے گپ لگاتے ہیں، ہم تو چیٹنگ کرتے رہتے ہیں، ہم تو گفتگو کرتے ہیں، ٹیلی فون پہ پوری رات پیکج لگا کے باتیں کرتے ہیں، تو یا رسول اللہ کیا ان باتوں سے بھی پکڑ ہوگی؟ کیا ہوگا؟ یہ سوال پوچھا سرکار سے کہ کیا زبان پہ بولنے پہ بھی پکڑ ہوگی؟ اب حضور کا جواب سنیں، سارے ایک دفعہ کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار نے فرمایا ثقلت کا امو کا۔ جب سرکار نے کسی کو ڈانٹنا ہوتا تو حضور یوں فرماتے تیری ماں تجھے روئے۔ یہ عربوں کا ایک جملہ تھا، یعنی یوں کہہ بلیا اوے تو کیا پوچھ رہا ہے؟ فرمایا وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ۔ فرمایا دوزخ میں اوندے منہ لوگ جو گرے ہوں گے وہ اور کسی وجہ سے نہیں گرے ہوں گے، وہ اپنی زبانوں کو جو بولا ہوگا اسی کا آگے جا کے حساب کاٹ رہے ہوں گے۔ یعنی زبانیں انسان کو جہنم میں اوندے منہ گرا دیں گے۔ یہ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے استعمال کے اندر احتیاط کا حکم ارشاد فرمایا۔ ایک حدیث میں فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لَيَصْمُتْ۔ فرمایا جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ یا اچھی بات کرے یا چپ رہے، یا اچھی بات کرے یا چپ رہے، چپ کر روزہ رکھ لے، اچھی بات کرنی ہو تو خاموش رہے اور ورنہ گفتگو نہ کرے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں پڑھ رہا تھا واقعہ کہ گوجرانوالا سے آگے ایک دیہات میں رہنے والے ایک بزرگ تھے، انہوں نے قرآن پڑھتے پڑھتے کہیں یہ پڑھ لیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور ان میں روح پھونکی، پھر فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، تو شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور کہنے لگا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا اسے مٹی سے تو میں افضل ہوں، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ تو انا اپنی زبان سے کہا انا خیر منہ، کہ میں افضل ہوں۔ تو اس کی زبان سے یہ جو بات نکلی کہ میں افضل ہوں، اپنی میں نکلی، اس میں نے شیطان کو راندہ درگاہ کر دیا۔ یہ جو میں انسان کی ہے نا، یہ اس انسان کو بہت پیچھے لے جاتی ہے، زوال کا شکار کر دیتی ہے۔ اسی لیے حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے، یہ حضرت بابا فرید کا شعر ہے کہ میں نو مار کے مونج کر، مونج یعنی باریک کر، میں نو یہ جو میں ہے اس میں کو ختم کر، میں نو مار کے مونج کر تے نکیاں کر کے کٹ، بڑے خزانے رب دے تے جیویں چاویں لٹ۔ یعنی وہ انسان جو اپنی اس میں پہ کنٹرول کر لیتے ہیں، اپنی میں کو مار دیتے ہیں اللہ کے سامنے اور مخلوق کے سامنے اللہ کے لیے جھک جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ وہ جو بزرگ تھے انہوں نے نیت کر لی اپنے دل میں کہ میں آئندہ اپنی زبان سے میں کا لفظ نہیں بولوں، یعنی میں، یہ جو ہم تو عادت بنی ہے نا ہر بات کو میں سے ہی شروع کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ لفظ میں نہیں بولوں گا۔ تو وہ اشارے سے بات کر لیتے لیکن میں نہیں کہتے تھے زبان سے۔ تو کسی مولوی صاحب کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے اپنے اوپر بڑی پابندی لگائی ہے اور یہ اللہ کے ولی بنے ہوئے ہیں، تو میں جا کے ان کا یہ روزہ توڑواؤں گا اور ان سے یہ لفظ نکلواؤں گا۔ وہ گیا اور اس نے جا کے ان سے سوال کیا، عصر کی نماز کا وقت تھا، وہ جماعت کرانے مصلی پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو کہنے لگا کہ میں ایک سوال کرنے آیا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ شیطان کو جنت سے کس نے نکلوایا اور اسے کس نے راندہ درگاہ کیا؟ تو وہ سوچنے لگا کہ یہ فوراً کہیں گے کہ میں نے، یہ لفظ میں جو ہے تو اس طریقے سے ان کے منہ پہ یہ لفظ آ جائے گا اور میں کہوں گا کہ دیکھو جی میں جیت گیا۔ تو وہ سمجھ گئے کہ یہ میرا روزہ توڑوانے آیا ہے،
فرمانے لگے کہ پہلے نماز پڑھو اس کے بعد جواب ملے گا۔ جماعت کروائی اور جماعت کروانے کے بعد سلام پھیرا اور سلام پھیر کے نمازیوں کی طرف منہ کر کے فرمایا کہ نماز سے پہلے سوال کس نے کیا تھا؟ تو اس نے فوراً ہاتھ کھڑا کر کے کہا میں نے کیا تھا۔ آپ نے کہا اسی چیز نے شیطان کو نکلوایا کہ یہ جو میں ہے یہ انسان کو برباد کرتی ہے۔ یہ انسان جب اس کے اندر یہ انا آ جائے کہ مجھ جیسا کوئی نہیں ہے اور آئی ایم سپیریئر، میں سب سے زیادہ فائق ہوں، تو پھر انسان جو ہے وہ اس کے اندر اکڑ آتی ہے، تکبر آتا ہے، اور وہ تکبر انسان کو دن بدن ڈی گریڈ کرتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات کرو یا خاموش رہو۔ آخر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ عصر حاضر میں یہ جتنے فتنے ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں یہ سارے اسی زبان کا کرتا دھرتا ہے۔ کچھ لوگوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بارے میں زبانیں کھولنی شروع کر دی۔ گھنٹے گھنٹے کے خطابات ہو رہے ہیں صحابہ کا ایمان ماپنے کے لیے، فیتے لے کے ماپ رہے ہیں کون چھوٹا تھا کون بڑا تھا۔ کوئی حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے بارے میں نعوذ باللہ گفتگو کر رہا ہے اور وہ ان کی خطائیں اور غلطیاں نعوذ باللہ پتہ نہیں کہاں سے تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے وہ زبان کے چسکے ہیں اور ایسے موضوعات ہیں جن میں پڑھنے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا اپنی نمازیں سیدھی کرو، اپنی قبر روشن کرنے کا بندوبست کرو، اپنی آخرت کی بہتری کا سامان کرو، اور ہر اس بحث سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو جس کے بارے میں قبر سے مجھ سے اور آپ سے سوال نہیں کیا جائے۔ آپ ہمیں بتائیں کیا ہم سے قبر میں صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان میں سے درجہ کس کا بڑا تھا اور کس کا چھوٹا تھا؟ بولیے پوچھا نہیں جائے گا۔ ہم سے پوچھا جائے گا تو حضور کا ذکر کیسے کرتا تھا، تیرا دین کیا ہے، تیرا رب کون ہے۔ تو ہمیں اپنی آخرت اور عاقبت سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا چاہیے، اور جو بندہ ہمیں غیر ضروری بحث میں الجھانا چاہے اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ کیا وَإِذَا نہیں وہ تو ہے نا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا کہ جب وہ کسی لغو بات کو کرتے ہوئے لوگوں کو سنتے ہیں تو وہ لوگ وہاں پہ بیٹھتے نہیں ہیں بلکہ عباد الرحمن وہ ہیں جو وہاں انہیں السلام علیکم کہہ کے گزر جاتے ہیں، لغو بات کے پاس عزت سے گزر جاتے ہیں، کسی ایسی بات میں اپنے آپ کو الجھنے نہیں دیتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اور جب جاہل ان سے جھگڑنے کی کوشش کرتا ہے وہ اس کا جواب نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں السلام علیکم، سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں۔ تو کیسی تربیت فرمائی قرآن نے، اور یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا وَعِبَادُ الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اور یہ رحمان کے بندوں کی علامت ہے کہ جب وہ زمین پہ چلتے ہیں تو اکڑ کے نہیں چلتے، عاجزی سے چلتے ہیں۔ الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، اور وہ جاہلوں کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں، اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے عقیدے کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو آئیے ہمیں آج کے اس دور میں یہ کوشش کرنی ہے ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رہ کے اپنے دین اور ایمان پہ نظر رکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا جائے اور اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الفتنۃ نائمۃ لعن اللہ من ایقظھا کہ فتنہ سویا ہوا ہوتا ہے، وہ بندہ جو سوئے ہوئے فتنے کو جگائے اللہ تعالیٰ اس پہ لعنت فرماتا ہے، یعنی وہ بندہ جو فتنے جگانے کا باعث بنے اس کو ملعون کہا گیا۔ تو ایسی ساری چیزوں سے بچ کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے سفر کو جاری رکھنا، اپنی آخرت کو سنوارنے کا بندوبست کرنا، یہ بندہ مومن کا شیوا ہونا چاہیے۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر وہی آیہ پاک جس کو میں نے شروع میں پڑھ دیتا ہوں، فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، فرمایا تم جو لفظ بھی انسان اپنے منہ سے نکالتا ہے اس کے اوپر ایک کڑا نگران مقرر ہے، کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں، لہٰذا تھوڑا بولو اور جو بولو
وہ صحیح اور صالح ہونا چاہیے. کوئی ایسی بات نہ کرو جس کی وجہ سے کسی کا دل دکھ جائے. میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے اور خیر کی گفتگو کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں میرے ساتھ مل کے وہی کلمہ پڑھ لیں جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین ذکر قرار دیا. پڑھیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا الباقیات الصالحات کہ یہ ایسے کلمے ہیں جو ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں، قبر میں بھی فائدہ دیں گے، حشر میں بھی فائدہ دیں گے. اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. مصطفیٰ جان